ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ گلگت بلتستان کے اندر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا پودا لگانے والے جو الحمدللہ ایک تناور درخت بن رہا ہے، سابق صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ گلگت بلتستان راجہ حسیب انقلابی صاحب، سابق جنرل سیکریٹری مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ گلگت بلتستان تجمل مرحوم صاحب، صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ گلگت بلتستان حسن علی صاحب، جنرل سیکریٹری مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ گلگت بلتستان اشفاق عالم صاحب، انہوں نے الحمدللہ شبانہ روز محنت کی، اور یہ جو آپ کے سامنے پروگرام ہے، یہ کنونشن ہے، یہ صرف 2 دن کے اندر انہوں نے اس کی تیاری کی اور یہ پروگرام الحمدللہ کیا۔ الحمدللہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ گلگت پورے پاکستان میں کسی شہر سے کم نہیں ہے۔ آپ نے اپنی محنت سے، سٹرگل سے، کوشش سے الحمدللہ یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ جیسے لاہور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا قلعہ ہے، جیسے گجرانوالہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا قلعہ ہے، جیسے فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا قلعہ ہے، الحمدللہ گلگت بھی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا قلعہ ہے الحمدللہ۔ میں کہنا چاہوں گا کہ گلتائی باشعور رو السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی ہمتوں کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ جذبے کام آنے والے ہیں، یہ ہمتیں اور ولولے کام آنے والے ہیں جب پاکستان سے 73 سالہ فرسودہ نظام کا خاتمہ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے انہی جذبوں کی بدولت پاکستان انقلاب کی نعمت سے آشنا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے بھائیوں، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نظریاتی محاذ کے اوپر طلبہ کی وہ اخلاقی اور روحانی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے کہ جس نے گلگت سے کراچی تک ہزاروں طلبہ کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ الحمدللہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے وابستہ نوجوان، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے وابستہ طلبہ وہ کردار رکھتے ہیں، وہ کردار کے غازی ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو مادیت زدہ دور ہے، جو فحاشی اور ریانی کا دور ہے، الحمدللہ ایسے دور کے اندر اگر کوئی طالب علم ہے، اگر کوئی نوجوان ہے جو کردار کی دولت سے مالا مال ہیں، تو یہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے تربیت یافتہ نوجوان ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مادیت زدہ دور کے اندر اس پلیٹ فارم کو چنا ہے، اس طلبہ تحریک کو چنا ہے کہ جس میں دنیاوی مفاد کا لالچ نہیں ہوتا۔ ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم اگر اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، ہم اگر یہاں غریبوں کو حقوق دلوانے کی بات کرتے ہیں، ہم اگر یہاں طلبہ کو تعلیم دلوانے کی بات کرتے ہیں، ہم اگر امن کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، تو کوئی ذاتی مفاد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ہم اسلام کی سربلندی کی بات کر رہے ہیں تو ہم آخرت کے اندر اور قبر کے اندر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کے گلی کوچوں سے پیار ہے، پاکستان کے شہروں سے پیار ہے، پاکستان کی عوام سے پیار ہے۔ ہم کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں، الحمدللہ اس لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں، لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہ عظیم وطن اگر حاصل کیا تھا تو ایک خواب تھا علامہ اقبال کا،
उस ख्वाब की तकमील के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम रहे न रहे, पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहना है। और हमारी जिद्दोजहद इसलिए भी है कि हमने पाकिस्तान के हर शहरी को उसके हकूक दिलवाने हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को तालीम का मसला है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी सतह की तालीम बहुत महंगी हो चुकी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटियों की तादाद बहुत कम है। तो हम अरबाब इक़्तिदार से ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की तरह जैसे हर ज़िला के अंदर वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ कायम की जा रही हैं, पंजाब में और दीगर सूबों के अंदर, ऐसे ही GB के हर शहर के अंदर यूनिवर्सिटी कायम की जाए। और जैसे इस इलाके की पसमानदगी की वजह से ये टैक्स फ्री जोन है, यहाँ पर तालीम को और सस्ता किया जाए ताकि हर घर का बच्चा यूनिवर्सिटी सतह की तालीम हासिल कर सके, ताकि ये इलाका भी तरक्की की मनाजिल तय कर सके, ये इलाका भी पाकिस्तान के दिगर शहरों की तरह तरक्की के साथ आगे बढ़ सके। तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम ये तहरीक चलाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी का कैंपस होना चाहिए। आप इसकी तायद करते हैं जनाब? इंशाअल्लाह ये ख्वाब देखना, और वो भी ख्वाब ऐसे जो बड़े ख्वाब होते हैं, ये ख्वाब देखना मना नहीं होता। ख्वाब पाकिस्तान बनाने का भी था। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, लोगों ने उनके मजाक उड़ाए थे। आज हम एक ख्वाब देख रहे हैं यहाँ मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के कन्वेंशन में। हम एक ख्वाब जागती आंखों से अपनी आंखों में सजा रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा, पाकिस्तान का हर नौजवान यूनिवर्सिटी सतह की तालीम हासिल करेगा। हम एक ख्वाब अपनी आंखों में सजा रहे हैं कि पाकिस्तान की जामियात इतनी तरक्की करेंगी इंशाअल्लाह कि बाहर के मुल्कों से पढ़ने के लिए तलबा पाकिस्तान के अंदर आएंगे। हम एक ख्वाब आज अपनी आंखों में सजा रहे हैं कि जैसे आज नौजवान यूरोप में जाना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते हैं, अमेरिका कनाडा में जाना बाइसे फ़ख्र समझते हैं, एक वक्त आएगा कि दुनिया भर के यूथ पाकिस्तान में पढ़ने को अपना फ़ख्र समझेगी इंशाअल्लाह। इस ख्वाब के असूल के लिए, इस ख्वाब के असूल के लिए पाकिस्तान के तलबा को पढ़ना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, इल्म के जितने भी मैदान हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं इंशाअल्लाह उनमें हमने आगे बढ़ना है। हमने हर चीज़ में खुद कफील होना है और उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता तालीम है, वो रास्ता इल्म है। इल्म से ही तरक्की मिलेगी। आज पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आज पाकिस्तान के अंदर GDP का सिर्फ 1.8% तालीम के लिए रखा जाता है। हमने अपनी स्ट्रगल से अरबाब इक़्तिदार की तवज्जो इल्म की तरफ दिलानी है, बल्कि एक वक्त आएगा कि आम में से लोग इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर जाकर बैठेंगे, क्योंकि गरीब का जितना दुख और दर्द गरीब समझ सकता है, वो जागीरदार सरमायादार नहीं समझ सकता। डॉक्टर तारुल कादरी का यही तो लड़ाई है इस निज़ाम के साथ कि वो जागीरदारों और सरमायादारों की बजाय इक़्तिदार के ऐवानों में आपको देखना चाहते हैं, गैरतमंद नौजवानों को देखना चाहते हैं, बाहिम्मत बाशऊर नौजवानों को देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये कोशिश उस मंजिल के हसूल तक, जिस मंजिल को हम इनकलाब कहते हैं, जिस मंजिल को हम मुस्तफ़ी इनकलाब का नाम देते हैं, ये इंशाअल्लाह स्ट्रगल अल्लाह के फजल व करम से जारी और सारी रहेगी। मेरे भाइयों, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, चूँकि यहाँ पर नए स्टूडेंट्स भी हैं जो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की दावत पर आज के इस तलबा कन्वेंशन के अंदर शरीक हुए, मैं आपके सामने मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की दावत रखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की दावत क्या है? हम गिलगित से कराची तक और कश्मीर से गवादर तक क्या दावत लेकर जाते हैं? हमारी दावत रजू इल्लाह की है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर तालिब इल्म, पाकिस्तान का हर नौजवान अल्लाह से डरने वाला बन जाए, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बन जाए। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की
40 سال کی جدوجہد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا اور 2 راستے دیے، ایک راستہ رحمان کا ہے، دوسرا راستہ شیطان کا ہے۔ اختیار انسان کو دے دیا کہ انسان تو کس راستے کو اختیار کرتا ہے؟ آیا تو اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی خوشنودی کو پانا چاہتا ہے، یا شیطان کے راستے پر چل کر شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ تو آج کے مادیت زدہ دور کے اندر، آج کا دور جو فحاشی اور ریانی کا دور ہے، آج بدی اپنی پوری طاقت سے نوجوانوں کے کردار کے اوپر حملہ آور ہے۔ تو ایسے میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی دعوت یہ ہے کہ نوجوانوں آؤ، اپنی جوانی کو شیطانی حملوں سے بچاؤ، اپنی جوانی کو داغدار نہ ہونے دو، آؤ سفر شروع کریں اللہ کی طرف، آؤ سفر کریں اللہ کی بندگی کو اختیار کرنے کی طرف، تاکہ اللہ ہماری اس دنیا میں رہنے پہ خوش ہو۔ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم شرمسار نہ ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 40 سال یہی جد و جہد کی ہے، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی یہی جد و جہد ہے، اور انشاءاللہ اب گلگت بلتستان کے ہر شہر، گاؤں، کالج، یونیورسٹی میں یہی پیغام لے کر جانا ہے کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے سنگ چلو، تاکہ ہم رحمان کے راستے پر چل سکیں، اللہ کے راستے پر چل سکیں۔ آج شیطانی حملے بہت زیادہ ہیں، جماعت کے ساتھ جڑے بغیر، ایسی جماعت جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دینے والی ہو، ایسی جماعت سے جڑے بغیر ایمان کا تحفظ ناممکن ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے خود بھی اور دیگر طلبہ کو بھی یہ دعوت پہنچانی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ پورے پاکستان کے اندر ہر ماہ کے چوتھے ہفتے میں شب بیداریوں کا انعقاد کرتی ہے۔ ان شب بیداریوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان شب بیداریوں کے اندر زہد، ورع، تقویٰ کی بات سکھائی جاتی ہے۔ ان شب بیداریوں کے اندر اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے رقت انگیز دعائیں کی جاتی ہیں کہ ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں، کوئی ایسا لمحہ آئے کہ ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے اور ہمارے دلوں کی بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جائے۔ تو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نوجوانوں کا تعلق اپنے آقا و مولا اللہ پاک سے جوڑنے کے لیے یہ پوری ورکنگ اور جد و جہد کر رہی ہے۔ ہماری دعوت کا دوسرا ہدف پورے پاکستان کے اندر رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، وہ دل کسی اور محبت کا گھر نہیں ہو سکتا۔ یہی ڈاکٹر طاہر القادری پیغام دیتے ہیں کہ نوجوانوں، اللہ نے آپ کے دلوں میں جذبہ محبت رکھا ہے، اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر محبت کی طلب اور تاثیر رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس محبت کے جذبے کو خالص کر دو، صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دلوں کو غیر کی محبت کی آماجگاہ نہ بناؤ۔ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا یہی پیغام ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ انشاءاللہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ جیسے 26 سال سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، ہم آئندہ بھی اپنی سٹرگل کو، اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اور یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو زیادہ تر لوگ گلے سے کرتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے کو ہم نے وفاداری میں بدلنا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری یہی ہے میرے بھائیوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے، آقا کی امت جو پس رہی ہے اس کو پھر سے اٹھانے کے لیے کام کیا جائے، آقا کے امت کا نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہے اس کو سیدھی راہ پہ ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ممبر بن کر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی دعوت کو جوائن کریں، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کو جوائن کریں، اور اس قافلہ عشق و مستی کو، اور یہ قافلہ صحابہ بھی ہے، یہ قافلہ حسین بھی ہے، یہ قافلہ کربلا ہے۔ انشاءاللہ اس نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی دعوت، یہاں پر بڑے لوگوں نے آ کر کہا
मैं बबांगे दौल कहता हूं, मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट किसी एक कौमियत की तलबा तहरीक नहीं। आपकी कोई भी कौमियत है, आप बलोचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, पंजाब के पीके कश्मीर से हैं, कोई मसला नहीं। मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट एक कौमी सतह की तलबा तहरीक है। आपका बैकग्राउंड कोई भी कौमियत है, आप इस तलबा तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तासुब नहीं है, इसके अंदर फिरका वारियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बात की है तो इल्म की बात की है, अमन की बात की है, और इसी पैगाम को इंशाअल्लाह ताला हमेशा जारी व सारी रखेंगे। मेरे भाइयों, हमारी अगली जो दावत का हदफ है वो है रजू इलल कुरान। आज अपने दिलों पर हाथ रखकर ये बात सोचें कि हमने कुरान को सिर्फ किताब बरकत समझ लिया है, बरकत के लिए घरों में रखते हैं, बहन बेटी की शादी के वक्त उसको उसके सर पे कर देते हैं। ये कुरान किताब बरकत तो है, लेकिन ये कुरान किताब हदायत भी है। आज मुसलमानों ने कुरान से हदायत लेना छोड़ दी, आज मुसलमानों ने कुरान से फैज़ लेना छोड़ दिया। यही कुरान था जिसको मुट्ठी भर लोगों ने, अरब के लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने थामा था, इसकी दावत को लेकर चले थे, और 3 बड़े आज़मों के ऊपर एक खलीफा की हुकूमत होती थी। मुसलमान टेक्नोलॉजी में आगे थे, मुसलमान इल्म में आगे थे, मुसलमान ताकत में सबसे आगे थे। आज हमने कुरान से हदायत लेने को छोड़ दिया, उसका नतीजा ये निकला कि आज हम मगलूब हैं। आज अगर दुनिया में कहीं भी जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी होती है तो वो मुसलमानों के साथ होती है। मेरे भाइयों, आज फिर से कुरान के साथ जुड़ना है, कुरान की तालीमात के साथ जुड़ना है, ताकि हम मुआशरे में फिर से वो मुकाम हासिल कर सकें। आज दुनिया के अंदर मेरे भाइयों सुपर पावर कौन है? अमेरिका। आप हैरान होंगे, 1441 सालों में से 1200 साल इस्लाम सुपर पावर रहा। ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियां, इनका अपना सिलेबस नहीं था। ये बगदाद यूनिवर्सिटी और कुर्तुबा यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटियों में ट्रांसलेट करके पढ़ाते थे। ये था मुसलमानों का अरूज। अगर फिर से मुसलमान अपने अरूज को हासिल करना चाहते हैं, अगर फिर से इस्लाम को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों उसके लिए हमें कुरान की तालीमात से जुड़ना पड़ेगा, फिर से कुरान से रुजू करना पड़ेगा। और मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट रजू इलल कुरान की तलबा तहरीक है। हर महीने के दूसरे हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के तालीमी अदारों में यूनिट्स की सतह पर कुरान सर्कल्स का इनाकाद किया जाता है, ताकि तलबा को कुरानी तालीमात से रोशनास कराया जाए। हमारी दावत का चौथा हदफ रजू इलल इल्म है। वही तरक्की करती हैं कौमें जो इल्म के साथ जुड़ती हैं। डॉक्टर तारुल कादरी की पूरी दुनिया के अंदर अगर पहचान है तो वो इल्म की वजह से है। मिनहाजुल कुरान को ये पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर अगर 105 मुल्कों के अंदर पजीराई मिली है तो उसकी वजह इल्म है। जिन कौमों ने तरक्की की इल्म की वजह से की, आज फिर से ज़रूरत है कि आज की नौजवान नस्ल का ताल्लुक़ किताब से जोड़ा जाए, आज की नौजवान नस्ल का ताल्लुक़ इल्म के साथ जोड़ा जाए। तो उसके लिए मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट की जो चौथा हदफ है दावत का, वो रजू इलल इल्म है कि हमने इस कौम को इल्म वाला बनाना है, इस कौम को शऊर देना है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब था, ये हसन अली भाई भी इधर आ जाएं, ये पूरी जो हमारी टीम है ये इधर आ जाए, मेरे दाएं बाएं आ जाए, इधर आए। मेरे भाइयों, आखिरी पैगाम देने लगा। पाकिस्तान बनाने का एक ख्वाब था, वो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने जागती आंखों से देखा था। वो ख्वाब ये था कि ये जो मुतहद्दा हिंदुस्तान है, इसके अंदर अंग्रेज काबज है, हुक्मरान अंग्रेज हैं, हिंदू अपनी अयारी के बायस आगे हैं और मुसलमान पिस रहे हैं। ख्वाब ये था कि एक अलग वतन ऐसा हासिल किया जाए जहां इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। वो इस्लाम के असूल कौन से? जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाए कि आज तुम पर दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया, आज के बाद किसी को किसी पर बर्तरी नहीं होगी, उसके रंग की वजह से, उसकी नस्ल की वजह से,
اس کی دولت کی وجہ سے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتری کا ایک معیار مقرر فرما دیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر طبقاتیت نہیں ہوگی۔ آج اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک پاکستان نظر نہیں آتا، دو پاکستان ہیں، ایک امیر کا پاکستان ہے اور ایک غریب کا پاکستان ہے۔ امیر کے پاکستان کے اندر 5000 خاندان ہیں، وہ 5000 خاندان پاکستان کی 70% دولت پر قابض ہیں، وہ 5000 خاندان پاکستان کی سیاست پر قابض ہیں، وہ 5000 خاندان گلگت بلتستان کی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے اندر براجمان بھی ہیں اور اس کے اوپر قابض بھی ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دولت ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس پاکستان کے تمام تر لوٹے ہوئے وسائل ہیں، اور ایک پاکستان وہ ہے جس کا میں اور آپ حصہ ہیں۔ وہ پاکستان غریب کا پاکستان ہے، وہ پاکستان متوسط طبقے کا پاکستان ہے، لوئر مڈل کلاس کا پاکستان ہے، جس کے اندر علاج کی سہولتیں نہیں، جس کے اندر بچوں کو تعلیم کا حق نہیں، جس کے اندر عام مظلوم شخص کو انصاف کا حق نہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ جو دوہرا رویہ ہے اشرافیہ کی طرف سے، آج ہم اس جد و جہد کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی جد و جہد سے اس قوم کو باشعور بنائیں گے کہ یہاں پر پاکستان کے طلبہ کا حق ہے کہ اگر کسی ارب پتی کا بچہ ہے یا کسی مزدور کا بچہ ہے، وہ ایک جیسے نظام تعلیم میں، ایک جیسے سٹینڈرڈ کے سکولوں کے اندر پڑھیں۔ یہ تب تک ناممکن ہے جب تک پاکستان انقلاب کی نعمت سے بہرہ یاب نہیں ہوتا۔ تو آپ آج اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے طلبہ کو یکساں نظام تعلیم دلوانے کے لیے اپنی بھرپور جد و جہد کریں گے انشاءاللہ، اور ہم پاکستان کے اندر دوہرے نظام کی جگہ ایک نظام لے کر آئیں گے۔ یہ تب تک ناممکن ہے جب تک پاکستان کی یوتھ باشعور نہیں ہو جاتی، اور پاکستان کی یوتھ کو باشعور کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کا کوئی کالج، کوئی شہر، کوئی یونیورسٹی کا کیمپس ایسا باقی نہ بچے جہاں تک یہ دعوت حق نہ پہنچے۔ آپ حق کی دعوت کے علمبردار بن کر انشاءاللہ پورے جی بی کی یونیورسٹیز کے اندر پہنچیں گے، کالجز کے اندر پہنچیں گے، اور انہیں رجوع اللہ کا پیغام دیں گے، رجوع الرسول کا پیغام دیں گے، رجوع القرآن اور رجوع علم کا پیغام دیں گے۔ اور انشاءاللہ آج ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پاکستان کو علامہ اقبال کے خواب کا پاکستان بنائیں گے، قائد اعظم کے افکار کا پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان سے 73 سال سے جو فرسودہ نظام یہاں پر غاصب ہے، اس فرسودہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انشاءاللہ پاکستان کے یہ کروڑوں طلبہ اٹھیں گے، اور جس دن پاکستان کے یہ کروڑوں طلبہ اٹھیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جبر، کوئی ظالم انشاءاللہ ہمارا راستہ روک نہیں سکے گا۔ اٹھاؤ لاکھ دیواریں، طلوع سحر تو ہوگی، یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے۔ ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے انشاءاللہ۔ یہی نوجوان جن کی دعوت پر آج آپ اس کنونشن کے اندر شریک لائے، یہ نوجوان گلگت بلتستان کے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ نوجوان گلگت بلتستان کی ترقی کی ضمانت ہیں۔ انشاءاللہ یہی نوجوان گلگت بلتستان کو ترقی یافتہ بھی بنائیں گے، یہی نوجوان انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر بھی کریں گے، پاکستان کی تعمیر کر کے انشاءاللہ پاکستان کو اقوام عالم کی صفوں کے اندر انشاءاللہ ممتاز مقام دلائیں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں آپ سب کو کہ آپ بھی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا حصہ بنیں، کیونکہ یہاں پر نفرت نہیں ہے، یہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، یہاں پر قومیت کے نام پر نہیں دیکھا جاتا، یہاں صرف اسلام کے نام پر اور پاکستان کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ ہمیں اسلام سے بھی عشق ہے، ہمیں پاکستان سے بھی عشق ہے۔ انشاءاللہ یہ عشق جیت جائے گا، اور یہ عشق اپنی منزل مقصود
یعنی کہ مصطفی انقلاب پر پہنچے گا۔ تو آج ہم سب اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ جس شب کے شروع ہوتے کئی لوگ گرے تھے، جس شب کے شروع ہوتے کئی لوگ گرے تھے، اس شب کے اندھیروں میں شجاعت سے کھڑا ہوں۔ جس شب کے شروع ہوتے کئی لوگ گرے تھے، اس شب کے اندھیروں میں شجاعت سے کھڑا ہوں۔ میں جھوٹ کے سورج سے نہیں لایا ہوں کرنے، میں نور صداقت کے لیے خود ہی جلا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،